سوال یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو اس ملک کے قانون، آئین، اسلام کو قرآن و سنت کو اس ملک کا سپریم آئین سمجھتے ہیں اور ہمارا قانون سے تعلق ہے، ہمارا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ کسی انڈیویجول کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی آدمی کو کہے کہ اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے اور وہ جا کے مار دے، اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے ملزم کو۔ یہ کیس بالکل ایک مختلف کیس ہے۔ اس کیس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی توہین رسالت کرتا ہے، لوگ اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ریٹ بھی داخل ہوتی ہے کہ جی اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ کہاں ریٹ کہاں فائل ہوئی؟ یہ پنڈی میں داخل ہوئی تھی ایک ریٹ اور وہ ڈسمس ہوئی تھی۔ آن ریکارڈ ہے؟ آن ریکارڈ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ میں اب گیا ہوں تو وہاں پنڈی کے وکلاء نے اس کیس کے سلسلے میں بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ صدر کو، وزیر اعظم کو، منسٹرز کو اور گورنر کو تحفظ حاصل آئین کے تحت کہ جب تک وہ اپنی اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، تو سلمان تاثیر کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ سکتا۔ ایک بات، جب تک یہ اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک آدمی کو قانون اور آئین کے تحت تحفظ حاصل ہے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو نہیں سکتی، جرم اس نے کر دیا، اور پھر نہ صرف یہ جرم کیا، اس جرم کے اوپر وہ مسلسل ڈٹا ہوا ہے بار بار، اور وہ آ کے میڈیا پہ بھی کہہ رہا ہے اور میڈیا والوں کو بھی ساتھ شامل کر رہا ہے کہ میں بڑا مقدس مشن پہ جا رہا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے، یعنی کے ساتھ یہ اشتعال دلانے والی بات۔ اشتعال۔ اور دوسری طرف کیا ہے آپ دیکھیں، پورے ملک کے تمام مسالک علماء متفق ہیں اور اسی طرح متفق ہوئے جیسے 74 کی تحریک ختم نبوت میں متفق ہوئے تھے، اور جب بھٹو کے دور میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، پورے ملک میں تمام علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، اس قانون کو کالا اور ظالمانہ کہہ کے، اور بعض مفتیان کرام نے، بڑے مشہور علماء دین نے اس کے قتل کا فتویٰ بھی جاری کر دیا ہوا تھا۔ اب اس صورتحال میں ایک نوجوان جو ہے اس کے جب یہ بات علم میں آتی ہے اور مسلسل جو یہ باتیں آ رہی ہیں اور وہ مسلسل باتیں کرتا چلا جا رہا ہے، تو اب اس کی ذہنی کیفیت جو ہے اس وقت میں اور آپ تو وہاں نہیں ہیں، وہاں کوئی پی ایچ ڈی کوئی ڈاکٹر تو نہیں بیٹھے ہوئے لوگ، ایک مسلمان کا جذبہ ہے، اور یہ اس امت کا 14.5 صدیوں کے ساتھ تسلسل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق۔ اب اس میں جو ایک بات اس ریکارڈ پہ آئی ہے کہ جب وہ باتھ روم سے ہو کے واپس آ رہا ہے ممتاز قادری، یہ ریکارڈ پہ بات ہے، اس نے اپنے بیان میں یہ بات کے آس پاس نہیں وہاں ہی اسی ریسٹوران کے اندر، تو وہ جب نکل کے آیا ہے واش روم سے، اس کا آمنا سامنا گورنر سے، اس نے اپنے بیان میں کہا ہے، تو اس نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ روز یہ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگلا لفظ نعوذ باللہ میری زبان پہ نہیں آتا جو اس نے کہا۔ اب اس حالت میں بات اس ریکارڈ پہ آئی ہے کہ جب وہ باتھ روم سے ہو کے واپس آ رہا ہے ممتاز قادری، یہ ریکارڈ پہ بات ہے، اس نے اپنے بیان میں یہ بات کے آس پاس نہیں وہاں ہی اسی ریسٹوران کے اندر، تو وہ جب نکل کے آیا ہے واش روم سے، اس کا آمنا سامنا گورنر سے، اس نے اپنے بیان میں کہا ہے، تو اس نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ روز یہ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگلا لفظ نعوذ باللہ میری زبان پہ نہیں آتا جو اس نے کہا۔ اب اس حالت میں ایک مسلمان، اس کی کیا آپ دیکھیں نا، وزیر داخلہ ملک کا کہتا ہے میرے سامنے کوئی توہین رسالت کرے، کلو ولے والے اپنے جو مشہور ہیں ماشاءاللہ کلو واللہ کی وجہ، ڈاکٹر رحمان ملک صاحب اب موجود ڈاکٹر رحمان اس ملک میں جس کو اپنا سورہ اخلاص نہیں آتی، کلو واللہ 3 دفعہ بھولتا ہے، اور اس کو بیچارے کو نہیں آتی، اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی، تو اس کا حال دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے ایک سیکولر آدمی جس کا مذہب پہ کوئی تعلق، وہ بھی کہتا ہے جی میرے سامنے تو گستاخی کرے تو میں بھی اس کو قتل کر دوں گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اس نوجوان کی وہ کیفیت آپ دیکھیں، اور مجھے اس میں کوئی تردد نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تھا، میں ہوتا تو پتہ نہیں میں بھی یہی کر گزرتا۔ دیکھیں نا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اگر یکدم ایک کیفیت ہوئی ہے تو وہ تو اب انسان کے قلب کا، ذہن کا، اس کی وہ ساری جو کیفیت ہے، دیکھیے مسلمانوں کا اتنا سینسٹیو معاملہ ہے،
اور یہ ویسے نہیں ہے. دیکھیے ہمارے قانون میں کیا ہے، ایک آدمی جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کوئی آدمی غیر حالت میں اس کی بیوی کے ساتھ ہے، اس نے دیکھ لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فوری قتل کر دیتا ہے. اس کی ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، وہ فوراً قتل کر دیتا ہے. ان کی عزت حرمت کی خاطر اس کی جان پہ اس کے باپ پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ فوری ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے دفاع میں. یہاں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان، مال، اپنے ماں باپ اور تمام دنیا سے زیادہ عزیز نہ جانے. تو کروڑوں اربوں ماؤں کی عزت، بہنوں کی عزت، باپ کی عزت، ان کی جان اور مومن کی اپنی جان سے بڑھ کے سب کو قربان کرنا ہے. تو یہ ویسٹ جو ہے نا، اس کا پرابلم کیا ہے؟ ویسٹ ہمارا تعلق ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گہرائی اور گہرائی وہ سمجھتا ہی نہیں. جتنے فوری اشتعال کے مقدمے ہوتے ہیں ان میں کبھی سزائے موت نہیں ہوتی. اسی لیے نہیں ہوتی کہ آدمی اپنے جذبات پہ اس وقت اس کا کنٹرول نہیں رہتا. تو آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی اپنی ماں بہن کی عزت کے لیے تو اس پہ کنٹرول نہیں رہتا اس کا، تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس پہ اگر آپ وہ سزا اس کی کنڈول کر سکتے ہیں تو اس پہ کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کر سکتے ہیں، سب بے بس بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس ملک میں آلریڈی یہ صورتحال ہو، وہاں پہ ایک گورنر جس کے پاس قانون کا خزانہ ہو، اور یہی نہیں ہے اس کا جب یہ آن جہانی کا قتل ہوا ہے تو اس کے بعد اس کی بیٹی کا اور بیٹے کے آپ نے دیکھا جو انٹرویو آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا آئین پاکستان میں، اس میں بھی وہ تبدیلی چاہتے تھے. جب فیوچر پلانز میں یہ فیوچر پلان میں شامل تھا. اور میں اب جب یورپ کے دورے پہ گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کی بیٹی وہاں پہ گئی تھی اور وہاں ایک تقریب ہوئی، اور اس تقریب میں جو لوگ، ایک نوجوان وہاں مجھے ملا جو انجینئر تھا، شامل ہوا، اس نے سنا ہے وہ کیس. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں قادیانیوں کی یعنی 95% لوگ وہاں قادیانی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہ تقریب ساری اس کی بیٹی کے لیے ارینج کی تھی. تو اس سارے معاملے کو جو اتنا ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک قادیانی ہاتھ ہے اور کسی اور کو اس بات کا خطرہ نہیں. مجھے بتائیے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہا ہے، میڈیا پہ بھی، بعض فنکشنز میں بھی، جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرنی اس کو کیا خطرہ ہے اس قانون سے؟ ایک بات. نمبر 2، آپ دیکھیے، یہ پاکستان کی بات نہیں ہے. سلمان رشدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، تسلیمہ نسرین نے کی. اس وقت سے جب تک انہوں نے، اور یہ جو پیچھے کارٹونوں پہ جو کچھ ہوا ہے اس امت پہ، یہ مسلسل وہ اشتعال ہے جو اشتعال مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. عدالت نے یہ بھی غلط کہہ دیا، انہوں نے کہا، عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے اس کے ممتاز قادری کے کیس میں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا یقیناً موت ہے، لیکن اس کیس میں اشتعال جو تھا، اگر گورنر نے کچھ کیا بھی تھا تو اس نے تو نومبر میں کیا تھا اور 4 جنوری کو اس کا قتل ہوا ہے، تو اشتعال فوری نہیں تھا. یہ اشتعال جو ہے یہ پرسسٹنٹ ہے، یہ تو بڑھتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور یہ فوری جو ہے، مطلب کل جو تھا اشتعال آج اس سے زیادہ ہے، آنے والے دن کو اس سے بھی زیادہ ہوگا. اتنی دیر ہوگی سلمان رشدی نے یہ بکواس کی تھی، آج تک وہ بڑھ رہی ہے اس کی نوعیت. اس وقت سے جب تک انہوں نے، اور یہ جو پیچھے کارٹونوں پہ جو کچھ ہوا ہے اس امت میں، یہ مسلسل وہ اشتعال ہے جو اشتعال مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. عدالت نے یہ بھی غلط کہہ دیا، انہوں نے کہا، عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے اس کے ممتاز قادری کے کیس میں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا یقیناً موت ہے، لیکن اس کیس میں اشتعال جو تھا، اگر گورنر نے کچھ کیا بھی تھا تو اس نے تو نومبر میں کیا تھا اور 4 جنوری کو اس کا قتل ہوا ہے، تو اشتعال فوری نہیں تھا. یہ اشتعال جو ہے یہ پرسسٹنٹ ہے، یہ تو بڑھتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور یہ فوری جو ہے، مطلب کل جو تھا اشتعال آج اس سے زیادہ ہے، آنے والے دن کو اس سے بھی زیادہ ہوگا. اتنی دیر ہوگی سلمان رشدی نے یہ بکواس کی تھی، آج تک وہ بڑھ رہی ہے اس کی نوعیت. بالفرض ہم کہتے ہیں کہ فوری نہیں کنورسیشن ہوئی.
یعنی اس نے کہا اپنے بیان میں، ممتاز قادری نے اپنے بیان میں کہا کہ میری سارے وہ الفاظ دہرائے اور اس کا کچھ حصہ ایسا گستاخانہ الفاظ پہ ہے جو میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. وہ لیکن عدالت کے ریکارڈ میں ہے. ہاں یقیناً حافظ شیراز نے کہا تھا 1000 بار بشویم دہن بب اس کو گلاب ہلوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، کہ 1000 بار آپ کا نام نامی لینے سے پہلے میں اپنی جو لب ہے اور زبان ہے اس کو دھو لوں عطر و گلاب سے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ادب کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. تو اس ہستی کے معاملات شان میں گستاخی کی اور بیگ صاحب نے بڑی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مجے ہوئے کسی قانون دان کی بات انہوں نے کمال کی کر دی ہے کہ وہ جب سامنے آیا ہے تو وہ اب ساری بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیں تو وہ اشتعال فوری بن گیا ہے، سڈن ہے وہ فوری. یعنی بندہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا قانون کہتا ہے بے شمار اس کے نظائر موجود ہیں. ایک آدمی کا باپ قتل ہوا 10 سال پہلے، یا وہ ابھی بچہ تھا، اب وہ جب اس کے والد کا وہ جوان ہو گیا اور اس کے والد کا قاتل اس کو کبھی نظر نہیں آیا، وہ 20 برس کے بعد نظر آیا تو وہ یکدم آ گیا، وہ سارا جذبات ساری بات اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح دوڑ جاتی ہے. ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق کی بات تذکر کر رہا ہوں. قانون سے ہم ثابت کریں گے، اس ملک کے قانون سے بھی ثابت کریں گے، اس ملک کے قانون سے. جسٹس صاحب کیا گراؤنڈ آف اپیل ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، پہلی تو یہی ہے کہ یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. نمبر 2، جس عدالت نے اس کا ٹرائل کیا ہے اس کو یہ اس کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی، یہ ٹرائل دہشت گردی کی عدالت میں نہیں ہو سکتا تھا. تیسرا یہ ہے کہ اس کے اپنے جو اس کو شہادت عدالت نے پٹ کی ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ تمہارے خلاف شہادت آئی ہے، اس میں کہیں ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا تمہارے خلاف مقدمہ بنتا ہے یا دہشت گردی کے حوالے سے تم نے دہشت پھیلائی ہے. یہ کہیں اس کو سوال ہی نہیں کیا گیا، کوئی اس کو شہادت پٹ کی چونکہ تھا ہی نہیں. تو ایک تو یہ بات یہ اس کی اس پہ سزائے موت بھی ختم ہوگی اور یہ ایک گراؤنڈ ہے. دوسری یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اور اس ملک کے قانون کے تحت جو تحفظات ہیں، جو ایکسیپشن موجود ہیں قانون کے، اس کے تحت بھی ان حالات میں اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی. تو یہ میجر گراؤنڈ ہے. عوامی پریشر بھی ایک فیکٹر ہے؟ نہیں، عوامی جو پریشر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت پہ تو کوئی فیکٹر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ فیکٹ ضرور ہے کہ اتنے سارے پورے ملک کے لوگ باہر آ گئے ہیں سڑکوں پہ اور اتنی بڑی ہڑتال ہوئی ہے، تو یہ دہشت گرد کے لیے تو نہیں ہوئی. ٹھیک، دہشت گرد تو وہ تھا جس نے یہ سیل کیا اور تو مل گئی نا، جو مارا گیا آنجہانی وہ دہشت گرد تھا. اسے دہشت گرد اس لیے کہ قرآن حکیم نے یہ طے کر دیا والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا جو ہے وہ جرم ہے. اور فتنہ ہے اصل ٹیررزم. ٹیررزم کی جو دفعات ہے نا ان کا اگر آپ مجھے مغز پوچھیں کہ کیا ہے تو وہ ہے جو آدمی فتنہ پھیلائے ملک میں وہ ٹیررسٹ ہے. تو سلمان تافی